تو جناب آپ اس لیے سدھرے ہوئے تھے کیونکہ بگاڑنے کو اس دور میں اتنا کچھ تھا ہی نہیں، نہ فیس بک تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ویڈیو گیمز تھی۔ تو مطلب آپ سدھرے ہوئے تھے کیونکہ بگاڑنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ہاں، اگر فیس بک ہوتی اور پھر بھی آپ کتابوں کو فیس کرتے تو میں مانتا، ویڈیو گیمز ہوتی پر آپ نہ کھیلتے تو بھی میں مانتا۔ ہال میں سیٹیاں اور تالیاں بج رہی تھی۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جن کے بچے ان سے بچپن میں اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں؟ انہوں نے پیچھے دیوار تک نظر دوڑائی، بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے۔ اور کتنے لوگ ہیں جن کے بچے اب بڑے ہو کر بھی آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں؟ بہت سے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ جب وہ چھوٹے تھے، اسکول سے آتے تھے، آپ ان سے پوچھتے آج اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا، کوئی دوست بنا نہیں بنا، کھانا کھایا تھا نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنی کوئی شرارت بتاتا، آپ ہنس دیتے۔ اسی طرح وہ آپ کو اپنی باتیں بتاتا رہا۔ ایک دن وہ گھر آیا اور کہا مما آج ہم سب دوستوں نے بنک کیا تھا۔ وہ اسی خوشی میں سے آپ کو بتا رہا تھا، مگر آپ کے تاثرات بدلے۔ آپ ہنسے نہیں بلکہ غصہ کیا، اسے ڈانٹا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا اس نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، بلکہ بتانا چھوڑ دیا۔ فون پر پاسورڈ لگا لیا تاکہ مما کو کچھ پتہ نہ چلے، بابا کو کچھ پتہ نہ چلے۔ وہ صرف مسائل ڈسکس کر رہے تھے، جواب سامنے بیٹھے لوگ خود بن رہے تھے۔ بیٹا بچے غلط نہیں ہیں، آپ کا رویہ غلط ہے، آپ کا ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ آواز میں فرق تھی۔ آپ کتنے کہتے ہیں کہ کوے کا بیٹا کوا ہوتا ہے تو آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح ہو، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کا دور تھا جب بیٹے کا رول ماڈل باپ اور بیٹی کی آئیڈیل ماں ہوتی تھی۔ تبھی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور درزی کا بیٹا درزی ہوتا تھا۔ اب والدین رول ماڈل نہیں رہے، اب درزی کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور ڈاکٹر کا بیٹا ڈریس ڈیزائنر۔ اسی طرح حجام کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے اور انجینئر کا بیٹا ہیئر ڈریسر۔ الفاظ تھے کہ دل میں اترتے جا رہے تھے، رشتوں پر آئی گرد چڑھتی جا رہی تھی۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ بچوں کی ٹین ایج۔ مجھے پتا ہے والد اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آ کر ان کا بیٹوں سے رویہ الگ ہوتا ہے اور بیٹی سے الگ۔ چلتے ہوئے دوبارہ ریسٹورنٹ کی طرف گئے۔ یہاں کئی لوگ ہوں گے جن کے گھر اس چیز کو لے کر بے سکونی رہی ہوگی، بیٹا کسی لڑکی کو پسند کرے، راستہ روک کے کھڑا ہو، دن رات باتیں کرے تو جوانی ہے، ٹائم پاس ہے۔ اگر بیٹی کسی کو پسند کر لے تو توہین سمجھتے ہیں، اعتماد کھو دیتے ہیں، بات کرنا بند کر دیتے ہیں، پہلی بات انا بنا لیتے ہیں، اسے نفرت سے دیکھتے ہیں، اور اگر شادی وہیں کر بھی دیں اور وہ نہ چل سکے تو کہیں گے تمہاری ہی مرضی تھی بھگتو، اور اگر ارینج میرج نہ چل سکے، وقفہ دیا پھر دوبارہ بولے تو کہیں گے نصیب تھا۔ میرا بیٹا میں یہ نہیں کہہ رہا بچے اپنی مرضی سے شادی کریں، پر سمجھیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھیں، خدا سے مشورہ لیں، ہو سکتا ہے یہی فیصلہ اللہ کا ہو، ورنہ میں نے کہیں ارینج میرج والوں کو سسکتے ہوئے زندگی گزارتے دیکھا ہے۔ بیٹوں کو سمجھائیں، یہ بیٹیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، چاہے اپنی ہوں یا دوسروں کی۔ ان سے گھر میں کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو رونے لگ جاتی ہیں۔ تو بتائیں جن کو یہ بچے گلیوں، محلوں، کالجوں کے باہر آوازیں کستے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ خدا را ان کا خیال کریں کہ پھر دکھی دل کی بد دعا بھی حرش تک جاتی ہے۔ ایک لہر وہاں بیٹی خواتین کی ریڑھ کی ہڈی میں اٹھی تھی۔ بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ مدرس سے کہتا ہوں بچوں کو دینا سکھائیں۔ ایدی صاحب کہتے ہیں ان کی ماں ان کو دو دیتی تھیں، ایک خود کے لیے، ایک کسی دوسرے ضرورت مند کے لیے۔ اور آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچہ گھر آتا ہے تو کہتی ہیں خود کھایا یا کسی اور کو کھلایا۔ اگر کبھی ٹیچر کچھ شک لے تو اسکول پہنچ جاتی ہیں کہ اس نے میرے بچے کا ٹفن کھا لیا۔ یوں وہ جان جاتا ہے کہ اس نے کسی کو نہیں دینا، اور جب وہ دیتا نہیں تو اس کے پاس آتا بھی نہیں ہے۔ پیسہ، پیار، محبت، علم سب دینے سے بڑھتے ہیں۔ وہ رکے۔ ہال میں سناٹا تھا، ہر لفظ سچ ہی تو تھا۔ فادر سے کہتا ہوں یار سخت باپ نہ بنو، آپ کے اصول لاکھ ٹھیک صحیح، پر وقت بدل گیا ہے، زمانہ اپ ڈیٹ ہو گیا، آپ اپنا طریقہ بھی اپ ڈیٹ کر لیں۔ وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں اور نہ ہی کوئی موازنہ ہے۔ ان سے ضد نہ لگائیں، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ چائے کا وقفہ تھا، مہمانوں اور حاضرین میں کھانے کے باکس اور جوس کے ڈبے بانٹے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دوبارہ اٹھ کر ریسٹورنٹ کے پیچھے کھڑے ہوئے۔
مائک سیٹ کیا اور بات آگے بڑھائی۔ دو طرح کے والدین ہیں، ایک وہ جو بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو پابند کر دیتے ہیں۔ دونوں طریقے غلط ہیں۔ بیلنس لانا سیکھیں، اپنے بچے کو دماغی طور پر تھوڑا آزاد کریں، اسے فیصلہ لینے دیں کہ اسے کیا بننا ہے۔ آپ اس خوف سے کہ وہ غلط فیصلہ نہ کر لے، اس کے سارے فیصلے خود لیتے رہتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اسے فیصلہ لینا ساری زندگی نہیں آتا۔ اسے اپنے پروں کے نیچے سے نکالیں، پلیز تھوڑی گرم ہوا لگنے دیں۔ ہمارے یہاں تو ٹیچر بھی بچے کی طرف انگلی اٹھا دے تو انگلی کاٹنے پہنچ جاتے ہیں ہم۔ بھائی تھوڑا سیکھنے دیں اسے، اور انسان اپنی ہڈیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ اسے ذمہ داری دیں، الفاظ پر زور دیا۔ مغرب میں بچہ بلوغت تک کو پہنچتا ہے اور ماں باپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ۔ امریکہ کے صدر اوباما کی بیٹی ایک ریسٹورنٹ میں ویٹریس تھی۔ اسی طرح ایک بڑی طاقت کے وزیر اعظم کا بیٹا لوگوں کے گھروں میں اخبار ڈالتا تھا۔ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ اپنے بچوں کو سکون کی زندگی دیتے؟ آپ سے زیادہ وسائل تھے، پر انہوں نے بچوں کو باہر نکالا تاکہ وہ ذمہ داری اٹھا سکیں۔ آج آپ کا بچہ غلط فیصلے لے گا تو ہی کل صحیح فیصلے لے سکے گا۔ وہ اپنے کریئر میں جو کرنا چاہتا ہے کرنے دیں، مجبور مت کریں کہ تم ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ وہ نہ بن سکا تو ساری زندگی یہیں اٹک جائے گا۔ اگر وہ فیل ہو جاتا ہے زندگی کے کسی میدان میں تو اسے نالائق تصور نہ کریں۔